جیسے ہم بات کر رہے ہیں دا فائنل شو ڈاؤن کی سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمس کی, تو واٹ ادر بکس ٹو ریکمینڈ دین دی اینڈ آف دا ورلڈ سائنس آف دی آور میجر اینڈ مائنر بائی ڈاکٹر محمد العارفی. ویری گڈ بک, ویری کنسائز, اور سب سے اچھی بات اس کتاب کی یہ ہے کہ جو ہمارے ینگ ویورز اینڈ لسنرز ہیں ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اٹس اے ویری ایزی ٹو ریڈ بک, اسپیشلی بیکاز اٹس کلرڈ اینڈ اٹس گاٹ آل دیز ڈائیگرامز اینڈ تھنگس لائک دیٹ, اینڈ اٹ ہیز آل دا مائنر سائنس آف دی آور جو ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں کتاب سونگ کے بتا دیتا ہوں کہ کتاب اچھی ہے نہیں, تو یہ اس کی اسمیل بھی بہت اچھی ہے اینڈ دا پیپر کوالٹی از ویری گڈ. سو آئی ایم ویری ہیپی کہ جو دارالسلام پبلیکیشنز ہیں وہ ماشاء اللہ بہت اچھی کتابیں بنا رہے ہیں. اور اب ہمارے خاص طور پہ ایک ینگر آڈینس کے لیے نا, وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اٹس ویری hard for them to pick up a book. This book is very easy to read and the good part is کہ الحمدللہ انہوں نے بہت کنسائز طریقے سے جو مائنر سائنس آف دی آور ہے, خاص طور پہ میجر بھی کورڈ ہیں بٹ مائنر بھی کورڈ ہیں بہت اچھے انداز کے ساتھ. اور ایک الٹیمیٹ کتاب جو ہے یہ بھی دارالسلام پبلیکیشن سے ہی ہے, حافظ ابن کثیر کی بک آف دی اینڈ, گریٹ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز. دس از لائک یو کین سی اٹس اے ویری تھک بک, اور یہ جو ان کی اوریجنل کتاب ہے البدایہ والنہایہ اس میں سے یہ ایکسٹریکٹ ہے اباؤٹ دا سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز, میجر سائنس اینڈ مائنر سائنس. تو اگر کوئی بندہ ڈیٹیل ریڈنگ کرنا چاہتا ہے دین دس از اے گریٹ بک فار دیٹ. سو جو بھی آج ہم باتیں کر رہے تھے نا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں, قیامت کی نشانیاں, تو وہ صحیح حدیث کی روشنی میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دیز آر ٹو ویری گڈ بکس فار دیٹ. آئی ہائیلی ریکمینڈیڈ, اور میں آفن کوٹ کرتا رہتا ہوں بیکاز آئی تھنک دے آر ویری نیسسری ان دا ہاؤس ہولڈ, بیکاز جب تک آپ کو نہیں پتہ ہوگا نا کہ سائنس کیا ہے تو یو ول ناٹ نو. آئی مین یہ چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہوں گی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے سامنے قیامت کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. اصل میں ضیاء بھائی جزاک اللہ فرسٹ آف آل یہ بکس بتانے کا کے بارے میں بتانے کا. اصل میں نا ہمیں یہ سائنس آف دی آور کو نا بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. عام طور پہ نا یہ کافی ٹاپک آ جاتا ہے مختلف اسپیکرز کے ذریعے, مختلف ویسٹ میں بھی کافی سارے دعات ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے بڑی, سب سے ہم نے یہ بات کی نا یہ جو گمراہی, مس گائیڈنس, پریویلنس آف دس اگنورنس اینڈ اتنی ہم خرافات میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز آلریڈی مینشنڈ دس ان قرآن, یعنی یہ بہت ساروں کو پتہ ہوگا بٹ آئی وانٹ ٹو برنگ اٹ آن دا ریکارڈ اگین فار آور ینگ لسنرز, اور جو بھی آڈینس ہے جن کو نہیں پتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ 47 آیا 18, فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. یہ انتظار, کیا وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت آ جائے, یعنی قیامت کا وقت اچانک آ جائے ان کے اوپر. اللہ آگے بتا رہے ہیں کہ یقیناً اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز سیڈ اٹ 1400 ایئرز اگو, جب یہ قرآن ریویل ہوا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت کی جو کہ اچانک آ جائے گا اس کی کچھ سائنس آلریڈی ظاہر ہو چکے ہوئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب وہ آ گئی تو ان کا سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 1400 سال پہلے وہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت نہیں ہے, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, یعنی آ چکا ہوا ہے, بالکل قریب ہے, بالکل قریب ہے 1400 So we really have to take them serious. Allah has already said something about these signs of the hour actually directly. It's not nothing something یعنی فینٹیسی یا کوئی یہ نہ سمجھے اس کو نان سیریس لیتا ہو کہ یار ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کب ہوگا, بہت دور ہے. اور ایمان کے جتنے بھی پلرز ہیں نا اسکالرز یہ کہتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو ہیوی اور آپ کو جگانے والا اور آپ کو راہ راست پہ رکھنے والا ہے نا وہ یہ آخرت پہ ایمان ہے. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں جس طرح ایک بندہ کسی گاؤں سے ہے نا, وہ چٹا ان پڑھ آدمی ہو, بالکل ان پڑھ آدمی ہے, اور وہ آپ کے ساتھ لیٹ سپوز اسلام آباد سے لاہور کا سفر کر رہا ہے, تو راستے میں نا مائل سٹونز آ رہے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ جی بھیرا اتنے کلومیٹر, لاہور اتنے کلومیٹر, کیونکہ اس کو پڑھنا کچھ نہیں آتا تو اس کے لیے وہ سائنس میننگ لیس ہے. حالانکہ اتنے بڑے بڑے بلو سائنس آ رہے ہیں, بار بار آ رہے ہیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد سائن آ رہا ہے, اور لکھا ہوا بھی آ رہا ہے کہ جی یہ فیصل آباد کا ایگزٹ یہاں سے ہے, فلانے کا ایگزٹ یہاں سے ہے. اس کو کچھ پڑھنا نہیں آتا تو اس کے لیے وہ سائنس میننگ لیس ہے, بیکاز ہی از ان اویئر آف دا سائنس, ہی از ان اویئر آف دا سائنس. لیکن جو بندہ ان سائنس کو پڑھنا جانتا ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ اب میں اپنی منزل سے بہت قریب آ گیا ہوں, اور اب میری منزل جو ہے وہ اتنی دور ہے اور اتنی دور ہے, اتنی دور ہے. تو جس طرح آپ یہ سائنس پڑھتے ہو نا, تو لٹرلی اٹس لائک ریڈنگ مائل اسٹونس, اٹس لائک ریڈنگ اباؤٹ وہ چیزیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ سب. فار ایگزامپل آپ نے فرمایا کہ جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ یہ ہوگا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا, یعنی دا فرسٹ سائن آف دی آور کہ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیوز دس ورلڈ, وچ مینس کہ ناؤ دیر آر نو مور پروفٹس. یعنی وہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا نا 1,24,000 کا سلسلہ, وہ ختم ہو چکا ہے. now there is no more prophet and there is no other book coming now. So this is it. I mean وہ جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا, اب اس کے بعد قیامت ہی ہے. تو پہلی نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نے مختلف سائنس بتائے, اور وہ جو بڑی مشہور حدیث جبریل ہے جس میں جبریل علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ,
کہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ نے فرمایا جس طرح سوال کرنے والے کو نہیں معلوم, اس طرح جس طرح سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہے. لیکن پھر آپ نے کہا کہ لیکن کچھ نشانیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں جبریل امین نے سوال کیا تھا ایمان کا, کہ ایمان کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے, اور پھر پوچھا کہ احسان کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزوں کا سوال کیا, اور سب سے آخر میں نا یہ سائنس پوچھے. تو جس طرح آپ کا ایمان ہے, جس طرح آپ کا اسلام ہے, اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. علماء بیان کرتے ہیں اسی طرح سے سائنس آف دی اینڈ آف ٹائم جاننا ضروری ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد کیا کہا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا کر چلے گئے. تو دین کے اندر نا سائنس آف دی اینڈ آف ٹائم بھی شامل ہے, بیکاز دس واز ون آف دا کوسچنز پٹ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اس حدیث میں جو 2 سائنس ذکر ہوئے تھے نا, آئی وانٹ دیم ٹو بی کوٹڈ, کیونکہ اس میں سے ایک تو کم از کم ایسا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے, کیونکہ وی سی اٹ ہیپننگ رائٹ ناؤ بفور آر آئیز. پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب سلیو گرل ول گیو برتھ ٹو اٹس ہر مدر ایکچولی, یعنی کہ اس کا کچھ علماء اس کی تعویل کرتے ہیں کہ جب نافرمانی ماں کی اور اس طرح کی اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے ماں کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی وہ. لیکن جو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیئر فوٹ نیکڈ اینڈ ڈپینڈنٹ شیپرڈس کمپیٹ ان دا کنسٹرکشن آف ٹال بلڈنگس. اللہ اکبر. whenever even if اگر میں کسی نان مسلم ساتھ انگیج ہوا ہوں دعوت الاسلام میں نا, if I tell them this sign they get shocked as well کہ this is a prophecy actually in itself. میں نے آج ہی نیوز پڑھی ہے, دبئی میں انہوں نے, شاید آپ نہیں پڑھی ہو, کہ ٹالسٹ اسکائی اسکریپر ابھی دوبارہ بنا رہے ہیں علی بھائی, ریزیڈینشیل. 2 of the 3 tallest buildings of the world are in Gulf actually. دبئی اور سعودیہ مقابلہ چل رہا ہے, یعنی this is so clear. اور ایک اور جو میں اکثر یار ساری کلیئر ہے, میں تو سمجھتا ہوں یار کچھ تو ایسی ہیں جو آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یار واقعی یہ وہ بدو ہیں یا شیپرڈ, یا ابھی 100 سال پہلے آپ چلے جائیں, گلف میں کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اور کیسے یہ چینج ہوا ہے, کیسے مثلا. ایک اور جو ہم سب ایکنالج اور وٹنس کر سکتے ہیں جو سائن, وہ مجھے تو گوز بمپس دیتا ہے وہ والا بھی, کہ نبی کریم سے, اور میں ایون نان مسلم سے بات کرتا ہوں, دے آلسو گیٹ ویری, دے ایکنالج اٹ اینڈ دے ایکسیپٹ دیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, یعنی وہ اس بارے میں کہ ٹائم ول پاس سو کوئکلی. پھر اس کی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک سال جو ہے وہ ایک مہینے کی طرح گزرے گا, مہینہ جو ہے وہ ہفتے کی طرح گزرے گا, ہفتہ دن کی طرح, اور دن گھنٹے کی طرح, اور گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح گزرے گا. اور یہ حدیث ترمذی کی ہے 2332 اور صحیح البانی. exactly what we are experiencing today. اور ہم نے بات بھی کی T20 کی کہ وہ اتنا چھوٹا کیوں ہو گیا ہے, اور یعنی یہ in every walk of life you will find it. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے ہمارا. یار مجھے تو وہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مائنر سائنس میں آتا ہے کہ انسان اپنے لیب سے اپنے گھر والوں سے بات کیا کرے گا. Who would think کہ لیب سے, مطلب you know we keep our phone on our lap, you know. اور I think یہ بھی ہے کہ جس میں تھا کہ they'll have musical instruments on their heads. yeah. اچھا کچھ ایسی اتنی عجیب ہے نا جو میں سوچتا ہوں کہ صحابہ اس ٹائم وہ امیجن بھی نہیں کرتے ہوں نا, ڈریسڈ اور انڈریسڈ والے, یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہوگا. اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے جا رہے ہیں, اور ہو گئے ہیں, کچھ پہلے ہو گئے اور کچھ آج کل ہو رہے ہیں. اور یہ ٹائم والی, یہ تو آئی تھنک ہم نے پچھلے 15-20 سالوں میں کتنی جلدی سے ایکسپیرینس کیا کہ بلکہ وہ بفور سیل فونس, اسمارٹ فون سے پہلے آپ کو ٹائم زیادہ تھا. ناؤ 2022 ختم ہو گیا ہے. وی ڈنٹ, آئی مین اگر آپ دیکھیں نا, اصل میں ہوتا یہ ہے, میں نے اس کو جتنا آبزرو کرنے کی کوشش کی نا, ہوتا یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں, انگیجمنٹس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں, خاص طور پہ اس کی وجہ سے, جو ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرنے کے نا کیپیبل کیے رکھتا ہے. جب پرانے زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا تو بندہ کر ہی نہیں سکتا تھا کچھ کام, اس کو خواہ مخواہ میں بھی انتظار کرنا پڑتا تھا, یا کم کام کرنے ہوتے تھے دن میں. آج آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں, ایک کام نہیں ہو سکا نا, آپ کو جیسے ہی پتہ چلا ہے یو لک فار دا نیکسٹ تھنگ. اچھا میں اس کو رابطہ کر لیتا ہوں, میں وہاں چلا جاتا ہوں, میں یہ کر لیتا ہوں, میں وہ کر لیتا ہوں. انگیجمنٹ ان ایکٹیویٹیز ہیز بیکم سو مچ, ایکچولی اٹ ہیز انکریز سو ٹریمنڈسلی کہ آپ کے پاس ٹائم بچا ہی نہیں. اب کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کولیگ سے, اپنے کسی دوست سے کچھ عرصے بعد ملیں, آپ کو یہی نہیں یاد رہتا یار تمہارے بچے کتنے تھے اور تمہارے کتنے سال پہلے ہم ملے تھے, ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا اکثر. اچھا مجھے اپنا نا بچپن میں یاد ہے کہ مجھے کلاس 1 سے 2 میں جانا, 2 سے 3 میں جانا, 3 سے 4 میں جانا, 4 سے 5, 6, 7, 8, 9, 10, یہاں تک نا ٹائم بہت سلو تھا. مجھے یہ فیلنگ تو یار پورا سال گزر گیا یار, کلاس 4 ختم ہی نہیں ہو رہی, ختم ہی نہیں ہو رہی, کلاس 5 شروع ہوئی ہے, ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, کلاس 5 بھی چل رہی ہے, 5 بیٹا ابھی تک 5 میں ہی ہو تم, جی 5 میں ہی.
اچھا ابھی اتنا تو انکل کے پاس بھی وہ ٹائم تھا. ہاں تو اس زمانے میں تو نا مجھے لگتا تھا اچھا وہ مجھے نا سال بھی بڑے کلیئرلی یاد ہیں, مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے کہ 5th کلاس میں کیا ہوا, 6th میں کیا ہوا, 7th میں کیا ہوا, 8th میں کیا ہوا, مطلب مجھے یاد ہے انسیڈنٹس ان مائی لائف ویری کلیئرلی. بٹ ریسنٹ اگر آپ پچھلے لائک لاسٹ 10 years کا پوچھیں نا تو کائنڈ آف آئی ہیو لاسٹ ٹریک آف ٹائم. لائک آج بھی مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ لاسٹ, میں آج ایکچولی وہ نا جیلم کا میرا بھی ٹرپ ہوا ریسنٹلی, تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ لاسٹ ٹائم جیلم کب آئے تھے. تو اب میں مطلب اوبیسلی گیا تو ہوں, لیکن وہ مجھ سے پوچھتے کہ کوئی ٹور کے لیے کب آئے تھے. اب میں سوچتا وہ کون سا ونڈ آف چینج تھا جس میں ہم لوگ جیلم گئے تھے. تو میں نے کہا پتہ نہیں 3 سال ہوئے ہیں, میں کہا نہیں 4 ہو گئے ہیں, 5 ہو گئے. آئی ریئلی فارگاٹ. یعنی آپ نے اتنا کچھ کر لیا ہے نا اتنے 4 سالوں میں کہ مجھے نہیں آتا, آپ کی اس سے کیپیسٹی سے اوپر ہے یہ. بالکل. سو دس از وائی ایم سیئنگ. اور ایک چیز انٹرسٹنگ انف, یہ جو ابھی آپ نے حدیث کے جو 2 points آپ نے بتایا نا کہ جو سائنس کا ذکر ہوا جو نبی کریم سے, ایک تو یہ نا کہ سلیو گرلس ول گیو برتھ ٹو دیئر ماسٹرس, ٹو دیئر مسٹریس ریئلی. تو اب وہ جو ہے بیسکلی یعنی کانسیپٹ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی جو ایک اس کی وہ ہے انٹرپریٹیشن کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ماؤں کے اوپر باس بنی ہوئی ہیں, یعنی کہ وہ جو ہے نا ماؤں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں کہ یہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, اور مائیں بیچاری مسکین ہے ایز سلیو ایکٹ کر رہی ہیں. اور یہ ہمیں جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے فیمنزم کی بات کر رہے تھے اس کے اندر یہ نیریٹو بہت ہیویلی پش کیا گیا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے. اینی اتھارٹی اوور یو چیلنج اٹ, بیکاز حالانکہ اینی اتھارٹی ایکسیپٹ دا باس ایٹ دی آفس, you know, boss at the office جو ہے وہ good authority ہے, that's very good. Corporate slavery is very good کیونکہ we are all playing into this capitalistic system. But اگر تمہاری ماں کچھ کہہ دے تو یہ بھی پرابلم ہے کہ آپ کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی, پہلی بات. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث بھی ہے جو کہ باپ سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک بچہ جو ہے, ایک لڑکا اپنے دوستوں کو باپ سے زیادہ ترجیح دیتا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا مسلمانوں میں کیا یہ جوز اور کرسچن میں بھی نہیں تھی, کیونکہ یہ ایک اتنی ویل اسٹیبلش چیز تھی کہ باپ تو باپ ہوتا ہے یار. لیکن یہ بھی بات ہوگی. اور پھر جو مین جو آپ نے آگے بات کی نا, جو بیئر فٹ ڈیسٹیٹیوٹ شیپرڈز بیڈوینز بلڈنگ ٹال بلڈنگ, اس میں کمپٹیشن کرنا, یعنی اگر آپ یعنی یہ حدیث جو ہے نا میں یہ اکثر پڑھاتا ہوں ان ٹاکنگ اباؤٹ دا پروف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یو نو وائی, بیکاز ان آرڈر ٹو, یعنی پروفیسی تو بہت لوگوں نے کی ہے نا, نوسٹراڈامس کی جو ہے نا بہت مشہور ہے. دا پروفیسیز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یو ہیو ٹو سی کہ ہاؤ لائکلی واز اٹ کہ یہ پروفیسی ہوتی ہے. فار ایگزامپل کل کے میچ کے بارے میں آپ نے کہا کہ جی پاکستان, اگر لیٹس سپوز آپ کہتے ہو جی پاکستان جیت جائے گا, اور یعنی فار ایگزامپل تو چلو یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ جی ٹھیک ہے آپ کی پروفیسی ہے اور اس کا چانس 50-50 ہے. یا آپ کہتے ہو نا کہ نہیں, اگر آپ یہ پروفیسی کرتے ہو کہ نہیں ایکچولی کل اللہ معاف کرے انڈیا جیت جائے گا, تو یار یہ تو امپاسبل سی بات ہے, انڈیا تو نکل ہی گیا. اب تو نہیں ایسا ہوگا کہ پاکستان میں اللہ معاف کرے کوئی پرابلم ہو گیا, وہ پوری ٹیم فورفٹ ہو گئی, کوئی ڈوپ اسکینڈل پکڑا گیا, وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا, انڈیا آ گیا, اب انڈیا اس کا میچ اور انڈیا جیت گیا. تو یہ دس وڈ بی اے پروفیسی, آئی وڈ بی لائک واو مین, یعنی سبحان اللہ, آپ کو سلام ہے یار, یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروفیسیز ہیں نا, یہ ان پروفیسیز میں سے ایک ہے which would never be kind of, اس زمانے میں تو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ فرسٹ آف آل جب آپ یہ کہتے ہو کہ اس زمانے میں ایک بندہ, اب دیکھیں کوئی بندہ اگر بیٹھا ہوا ہے اس زمانے میں اور وہ اللہ معاف کرے کوئی جھوٹا نبی ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر اس کو کہا جائے کہ جی لیٹ سپوز کہ ٹال بلڈنگس کی کمپٹیشن میں کون کمپیٹ کرے گا, تو اس زمانے میں 1400 years ago you'd think مے بی رومنس کر لیں گے یا ایجپشنس کر لیں گے, یا اگر آپ کو تھوڑا سا نالج ہو تو آپ مائنز کی طرف چلے جاؤ گے ساؤتھ امریکہ میں, یا اگر آپ کو پتا ہو کہ جی چائنا میں کیا چل رہا ہے, گریٹ وال وغیرہ, تو آپ اس طرف مے بی یو ول ٹاک اباؤٹ دیز civilizations and cultures. پرشینس کا بھی ذکر ہو سکتا ہے, ہینگ گارڈنز آف بیبلون اینڈ آل دیٹ. تو مے بی یہ بڑی بڑی کچھ قومیں یا سویلائزیشنز آپ کو گے کہ میں اگر جھوٹا نبی ہوتا نا اس زمانے میں تو میں کہتا ہاں وہ بیبلونینز ول بلڈ ٹال بلڈنگ, بیکاز مجھے لگتا ہوگا کہ لائکلیہڈ زیادہ ہے, کیونکہ اگر یہ بات غلط ثابت ہوگی نا تو میرا پورا جو کیس ہے نا وہ ایکسپوز ہو جائے گا. تو آئی وڈ رادر میک اے پروفیسی جو مجھے لگتا ہے کہ چانس اس کا ہے. دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, آؤٹ آف آل دا پیپل آن دا پلانٹ ہی کوڈ ہیو نیمڈ, ہی از سیئنگ کہ عربز بنائیں گے. اچھا عربز جنرلی یہ وہ لوگ ہیں جو ٹریولنگ کرتے ہیں, خانہ بدوش ٹینٹوں میں رہتے ہیں یار, اور آپ کو پتہ ہے ریت کے اوپر گھر بنانا از ویری ڈیفیکلٹ. اسی لیے ایون دبئی ابو ظہبی میں بھی آفٹر 30-40 ایئرز ان کو بلڈنگ بنانی پڑ جاتی ہے, کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن اس لیول پہ نہیں رہتی اور اس کو ری انفورسمنٹ کرنی پڑتی ہے. بڑے پرابلم ہوتے ہیں, ریت خود ایک چینجنگ وہ لینڈسکیپ ہے نا, اس کے اوپر ایک پوری عمارت کنسٹرکٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے, لیٹ الون ٹال بلڈنگس. تو وہاں پہ اب سب سے پہلی بات ہے عربز وڈ بی دا لاسٹ پرسن آن دا پلانٹ
جو صحرا میں رہنے والے لوگ ہیں کہ یہ بلڈنگیں بنائیں گے, نہیں یار, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا چلو عربز آپ نے کیا دیا, لیٹس سپوز فار دی فائن عربز میں آپ دو ڈفرنٹ گروپ ہیں. عرب میں ایک سٹی ڈویلرز ہیں اور ایک وہ ہیں جو کہ ڈیزرٹ بیڈوینز ہیں. اب ان میں سے اگر کمپیریزن کیا جائے کہ ان میں سے ہو از مور لائکلی, چلو فائن عربز ہی کہہ دیتے ہیں, ہو از مور لائکلی, تو جو مکہ میں رہنے والے سٹی والے عربز ہیں, دے اسٹل بلڈ سم کائنڈ آف اسٹرکچر. مٹی کے گھر بنا لیتے تھے, چھوٹے موٹے بنا لیا تھوڑا بہت, وہ بھی کوئی بڑے الیبریٹ اسٹرکچر نہیں تھے. ایک سنگل اسٹوری گھر ہے وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے جو ایون ڈیمولش ہو جائے نیا بن جائے گا. تو یہ سٹی والے ہیں, اور جو ڈیزرٹ میں رہنے والے ہیں وہ تو بیچارے ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں, وہ تو خانہ بدوش بیڈوینز ہیں نا. یعنی بدو کیا کرتے ہیں, ان کے پاس اونٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں, اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, ایک اویسس سے اٹھ کے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں, وہاں سیٹل ہوتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں. دے آر کانسٹنٹلی ٹریولنگ, اور ان کا سارا سامان ان کے اونٹ پہ ہوتا ہے. تو اگر کہا جائے کہ چلو ان دونوں میں سے کون سا موسٹ لائکلی گھر بنائے گا یا بلڈنگیں بنائے گا, آپ کو کہ سٹی والے. بٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈنٹ سے دیٹ. ہی سیڈ the naked bare-footed destitute Bedouin Arabs will do it. اچھا اب آپ نے بیڈوین عربز کا نام لے دیا, تو دس از ایون مور ان لائکلی. اچھا اس کے بعد آپ دیکھو جو آپ نے کہا نا 100 ایئرس پہلے ڈسکور ہو گیا, 100 ایئرس پہلے یہ جو بدو تھے نا, ان کی زمینوں میں سے تیل نکلا ہے. جی, بدوؤں کی زمینوں سے تیل نکلا ہے, کچھ بھی نہیں تھا, اس کے پہلے سناٹا تھا. اچھا یہ چاہے ابو دھابی میں ہو, چاہے جو ہے نا سعودیہ میں ہو, یہ بدوؤں کی قسمت جاگ اٹھی اور وہاں سے تیل نکلا. تیل نکلا تو فوراً امریکہ پہنچ گیا. امریکہ نے کہا جی ہم آپ کے بھائی ہیں, ہم آپ کو تیل کا استعمال بتاتے ہیں اور ہم آپ کو انفراسٹرکچر دیتے ہیں, بلڈنگیں بن گئیں, یہ ہو گیا, ساری امریکن گاڑیاں ادھر آ گئیں, ٹھیک ہے, اور وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو اور سارا کچھ شروع ہو گیا. پورا امریکہ سمجھے وہاں آ گیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جی یہاں پہ تیل نکلا تو کمال بات ہے. اب پیسے آئے, اوور نائٹ بلینئرز بن گئے, ٹریلینئرز بن گئے. میں ابو دھابی میں تھا تو میں ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کے ٹاپ ایگزیکٹو کے پاس گیا, ہو واز دی اونر آف دا کمپنی, اینڈ فلتھی رچ گائے, بلڈنگ کے ٹاپ اسٹوری پہ پینٹ ہاؤس اس کا وہ تھا, اینڈ ویری بیوٹیفل ویو آف ابو دھابی اینڈ ایوری تھنگ, وہ لش پش بالکل سین تھا. تو اب یہ جو تھا نا بندہ, اس کی مجھے اب کوئی ایسٹن مارٹن اس کی نیچے کھڑی ہوئی ہے, اور یو نو ہی واز یعنی سوٹڈ بوٹڈ سارا کچھ. ویسے وہ اپنا نارملی تھوب شوپ پہنتے ہیں, لیکن دیٹ پرٹیکولر ڈے وہ جو ہے نا سوٹ میں تھا. اینڈ کمرے میں دیکھا بڑی ایک پینٹنگ سی لگی ہوئی تھی, جو لگ رہا تھا کسی فوٹوگراف کو کسی نے نا پینٹ کیا. تو اٹ سیم ویری انٹرسٹنگ بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز کائنڈ آف ان ٹو دس آرٹ اینڈ دیٹ ٹائپ آف اسٹف. سو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ بیکاز اس پینٹنگ پہ کیا تھا کہ اس پکچر آف اے مین جس کی فیس پہ نا بہت کیریکٹر تھا, لائک ہی واز این اولڈر مین, اینڈ اس کی آنکھیں بالکل اس طرح تھیں, یہاں پہ لائنیں پڑی ہوئی ہیں, ہلکی سی اس کی داڑھی بھی ہے, اور ننگے پاؤں, اور اس نے ایک اونٹ پکڑا ہوا ہے, اور ایک صحرا میں کھڑا کہیں دیکھ رہا سکا کہ نا. تو مجھے بڑی اس میں نا ایک ایپک سی وائب آئی یار, واو دس از اے پرسنالٹی, اور یہ عرب کلچر کو ریپرزینٹ کری, از ویری امیزنگ. تو میں نے کہا کہ دیٹ از اے بیوٹیفل پینٹنگ. آئی مین سیریسلی, آئی مین میں آپ کو ویسے کوئی مکھن نہیں لگا رہا, بٹ سیریسلی آئی مین دیٹ از اے ویری بیوٹیفل پینٹنگ. تو کہتا ہے کہ دیٹ از مائی گرینڈ فادر. میں نے کہا یور گرینڈ فادر, اور آپ یقین کریں وہ بندہ ننگے پاؤں تھا, اور ابھی ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کا سی ای او ہے. اور اس زمانے مجھے یہ حدیث بھی نہیں پتا تھی. when I was like that's your grandfather, کہتا yeah he was you know shepherd. یعنی میں نے کہا okay he was shepherd. اور میں جب واپس پاکستان آیا years later, you know پاکستان آتا ہوں, دین پڑھتا ہوں, یہ جب حدیث میرے دماغ میں گزری نا, تو سب سے پہلے مجھے نا وہ پکچر میرے دماغ میں آئی کہ وہ جو آئل اینڈ گیس کمپنی کا سی ای او تھا, اس کا جو دادا تھا, یعنی اس کے اٹس جسٹ 3 جنریشنز, یعنی دادا شیپرڈ تھا, ابا جان یعنی دادا کی لاٹری نکلی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ابا جان جو تھے ہی انجوائڈ دیٹ لاٹری, اور اب ان کا بیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں کسی ہارورڈ سے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آیا ہوا ہے, اور وہ آئل اینڈ گیس کمپنی چلا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ویری سوٹڈ بوٹڈ, ایسٹن مارٹن, یہ وہ اونٹ سب چلے گئے, اور اب وہ ایک اتنی اونچی بلڈنگ بیٹھا ہوا ہے. اور یہی کمپنیز ہیں جو ایمار, نخیل, سروخ وغیرہ, یہ جتنی جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, یا تو سب سے بڑے شیئر ہولڈرز ہیں یا انہیں کی اپنی کمپنی ہیں, اور اتنے پیسہ آ گیا, اتنا پیسہ آ گیا کہ ان کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا لیں اسے. اور یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف میں نہیں بات کر رہے تھے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ مسلم بیڈوین عربز ول بی کمپیٹنگ ان بلڈنگ ٹال بلڈنگ. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کی اتنی مت ماری جائے گی کہ بجائے پوری مسلم امت میں لوگ بیچارے مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپس میں کمپٹیشن کرو کہ کون زیادہ اونچی بلڈنگ بنا سکتا ہے. سو فرام دیٹ پرسپیکٹو وین یو لک ایٹ دا حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اٹ از one of those حدیث جو جس کا پاسبل ہونا نا, یعنی یہ وہ تھا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہی والی بات کہ آپ نے کہا کہ جی
پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں انڈیا کامیاب ہو جائے گا. اور یہ وہی حدیث ہے, اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث وہ جہاں پہ آپ نے سراقہ بن مالک سے کہا تھا کہ سراقہ وہ دن کیسا ہوگا, اور یہ وہ اس ٹائم پہ کہا تھا جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, اور کہا تھا وہ دن کیسا ہوگا کہ جب کیسر اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. یعنی ہی واز پریڈکٹنگ دا فال آف دا رومن اینڈ پرشین امپائر, کہ دونوں امپائر گریں گی, اور وہ مسلمان جو اپنی جان بچا کے مدینہ جا رہے ہیں, سارا مال پیچھے چھوڑ دیا کہ تیرے ہاتھ میں جب رومن اور پرشین امپائر دونوں کے کنگن ہوں. یعنی سراقہ بن مالک اس ٹائم پہ سوچتے ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ از اٹ ایون پاسبل, ہمیں اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں سپر پاورز کو ہرا دیں. اور اس کے بارے میں ایک آتھر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دا چانس آف دس کہ عربز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جائیں گے رومن پرشینز کو, یہ مثال ایسی ہے کہ آج ایسکیموز نکلیں اور امریکہ اور رشیا دونوں کو ہرا دیں. ایسکیموز کا ایک قبیلہ نکلے, چھوٹے سے قبیلہ نکلے جو بالکل پریمیٹیو لائف اسٹائل پہ ہیں, وہ جا کے 2 سپر پاورز کو ہرا دیں, یہ لائکلیہڈ ہے. سو دس از وائی وین یو لک ایٹ دیز احادیث, سبحان اللہ, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اباؤٹ دا ٹروتھفلنس آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ اٹ آلسو گیوز یو این آئیڈیا کہ دیکھو جتنی باتیں بھی مائنر سائنس میں ہو چکی ہیں, جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ تو پوری ہو گئی ہیں, ناؤ وی آر جسٹ ویٹنگ فار دا میجر سائنس. سو یہ جب بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا جو ہم نے آج بات کی ہیں شو کے اندر, تو پتہ ہی چلتا ہے کہ دا فائنل شو ڈاؤن از نیئر ان ڈیڈ. ٹھیک ہے گائز, تو تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر آن دس شو. آج ہم لوگوں نے ویسے تو بہت ساری باتیں ڈسکس کی ہیں, بٹ اصل جو اس کا تھیم یا کرکس تھا وہ یہی تھا کہ سلولی بٹ شیورلی وی آر آن آر وے ٹورڈز یوم القیامہ, وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا ڈے آف ججمنٹ. ہمارے سامنے بہت ساری چھوٹی نشانیاں نظر آ رہی ہیں, اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی ایسکلیٹر پہ ہوتا ہے نا, کسی مال میں آپ جاتے ہیں تو آپ ایک سیڑھی پہ بس پاؤں رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ اوپر جاتے ہیں. تو وی آر آل کلیکٹیولی ایز این امہ, ایز اے نیشن, ایز اے پیپل سٹنگ آن دیٹ ایسکلیٹر, اینڈ وی آر اونلی گوئنگ ان ون ڈائریکشن اینڈ دیٹس فارورڈ. ہم اپنے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو پھر تم کدھر جا رہے ہو, تو پتہ تو یہ ہم جا تو قیامت کے دن کی طرف ہی رہے ہیں. اینڈ وی آر آل گوئنگ ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ, یو آر آل ہیڈنگ ان دیٹ ڈائریکشن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم ان سائنس کو پڑھنا سیکھیں, ان سے سبق سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے, اور اس کے مطابق پھر اپنی لائف کو چینج کریں. آئی وڈ سے لک نو فردر, مطلب اس قیامت کا انتظار نہ کریں, آپ کی قیامت تو آپ کی موت کے وقت اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بے شک. تو جیسا کہ سیدنا علی کا قول ہے نا کہ پیپل آر اسلیپ اینڈ دے ول ویک اپ ونس دے ڈائی. یعنی ہم سارے اس وقت سو رہے ہیں, اٹھیں گے تب جب موت آ گئی نا, تب پتہ چلے گا کہ صحیح کون تھا, غلط کون تھا, جوائے لینڈ فلم کیا تھی, LGBT کیا تھا, قوم لوط کی حرکتیں کیا تھیں اور کیا حرکتیں نہیں تھیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ٹھیک تھا یا شادی کرنا ٹھیک تھا. یہ ساری چیزیں تب پتہ چلیں گی جب آپ کو موت آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, تمام قسم کی فتنوں سے بچا کے رکھے.